اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں خوشیوں کے رنگ دیکھنا چاہتے ہیں، اور جتنے ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتے ہیں، بانڈنگ اچھی ہوتی ہے، تعلقات اچھے ہوتے ہیں، تو یہ خوشیوں کے کلرز ہماری زندگی میں ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ اور اسپیشلی آج کا جو ٹائم ہے، ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے، ہمارا لائف اسٹائل کمپیئر ٹو دا پریویس جنریشن بالکل ڈفرینٹ ہے، کمیونیکیشن نیٹ ورک از سو اسٹرانگ، سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، ایوری ون از وی فیل کہ وی آر کنیکٹڈ ود ایچ ادر، ہم اپنے فرینڈس فیملی کے ساتھ انسٹنٹلی اپنے مومنٹس آف ہیپینس شیئر کر سکتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی کنٹری میں ہو، ٹائم زون ڈفرینٹ ہو، بٹ وی کین شیئر ٹاک ٹو دیم ایٹ ویری ایزیلی، اینڈ وی فیل دیٹ وی آر سو ویل کنیکٹڈ ود ایچ ادر، بٹ آر وی؟ This is the question we need to ask, because even though communication network is so strong, we still see جو individuals جو ہیں we are disconnected with each other somehow. لونلینس ہے، سائیکولوجیکل پرابلمز میں ہے انسان، اینڈ وی آر ناٹ ریئلی سو ویل کنیکٹڈ ود آر فیملی ممبرز۔ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں ایز سچ ان کے بارے میں کچھ اویئرنیس نہیں ہوتی، کون کس پرابلم میں ہے یا کیا ایشو ہے، انلیس کہ ہم ظاہر تھرو سوشل میڈیا ہمیں یہ نیوز تو اپڈیٹس مل رہی ہوتی ہیں کہ کون کیسے خوشی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کون کہاں پہ ہالیڈیز پہ گیا ہوا ہے، بٹ ادر دین دیٹ connection is missing. And not only with us, even if we look at kids, ہم بچوں کو ہی دیکھ لیں تو ان میں بھی بہت سارے ایشوز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے ہیں، جیسے اگریشن ہے، اینگر ایشوز ہیں، ادر سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، ڈپریشن ہے ان kids. Who are we to blame? The kids, the parents or the society? Because ہمیں اگر کوئی سولوشن چاہیے تو ہم جو ہیں اس کے روٹ کاز کو دیکھیں گے۔ اگر ہمیں کوئی ایشو فار ایگزامپل کڈز میں نظر آ رہا ہے تو ہم ان کے پیرنٹس کو انالائز کریں گے، اور ان کے پیرنٹس سے پھر ہم اور بیکورڈز جائیں گے، بیکاز وی نیڈ ٹو سی واٹ از دا پرابلم دیٹ از کازنگ دس ایشو ان دا ہول سوسائٹی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو اتنا امپورٹنٹ ہے فار دا فنکشننگ آف دا سوسائٹی، اور اگر اس انسٹیٹیوشن کو ہم کسی بھی فارم میں یہ ویک ہو جائے، اس میں کچھ پرابلمز آ جائیں، تو اس کے اثرات سوسائٹی میں جا رہے ہیں۔ اور یہ کون سا انسٹیٹیوشن ہے؟ دا فیملی یونٹ۔ بیکاز اگر ہم اس فیملی یونٹ کی بات کریں، یہی انڈیویجولز پروڈیوس کر رہا ہے جو سوسائٹی میں کسی نہ کسی فارم میں جا رہے ہیں اور پھر کوئی نہ کوئی رول اڈاپٹ کر رہے ہیں سوسائٹی میں۔ تو اگر اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے تو وہ سوسائٹی میں نظر آئے گی، اگر اس میں پازیٹیوٹی ہے، اچھے انڈیویجولز پروڈیوس ہو رہے ہیں تو وہ اس سوسائٹی کا پارٹ ہوں گے، ایک بہت بینیفیشل سوسائٹی ہمیں نظر آئے گی، پروڈکٹیو سوسائٹی نظر آئے گی۔ تو ڈسفنکشنل سوسائٹی اگر ہمیں نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ پرابلم ہو رہی ہے اس بیسک یونٹ میں۔ اور ہم نے جو شروع میں بات کی تھی کہ ہماری زندگی میں کلرز کیسے آتے ہیں، رنگ کیسے آتے ہیں، وہ اپنوں سے آتے ہیں۔ خوشیاں جب ہم اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہماری لائف میں برکتیں آئیں گی، ہماری جو ہیپینس کے مومنٹس ہیں ہم کو بہت بہتر طریقے سے انجوائے کر سکیں گے۔ اور جب پریشانیاں ہوتی ہیں، جب ہمارے پاس اپنے ہیں جن سے ہم وہ برڈن شیئر کر سکتے ہیں، تو آپ دیکھیں کس طرح وہ پرابلمس جو ہیں منیمائز ہو جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں۔ تو اف یو وانٹ دوز ریئل کلرز ان آور لائف، تو ہمیں اس بیسک فیملی اسٹرکچر کو دیکھنا ہوگا کہ اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، یا اس میں کریٹ ہونے والی ہے، یا کوئی ہو رہی ہے۔ تو ہمیں بیکاز یہاں پہ آبویسلی ہم عورتوں سے ہی بات کریں تو ہمیں اپنا رول دیکھنا ہوگا کہ میرا کیا رول ہے اس فیملی یونٹ کو اسٹرانگ کرنے میں۔ اور سورہ روم کی جو آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ رشتے ہمیں دیے، جو بیسک فیملی یونٹ ہے، ایک ہسبینڈ اینڈ وائف۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ اسپاؤس
کا ریلیشن کریٹ کیا تاکہ میاں بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکیں, ان کو پیس مل سکے, کیونکہ یہ ایک اتنی خوبصورت ریلیشن شپ ہے ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کی. ہم دیکھتے ہیں ایک نکاح کے بعد اس رشتوں کے تھرو کتنے اور رشتے ڈیولپ ہوتے ہیں. تو فار ایگزامپل اگر ہم صرف بچوں کی بات کر لیں تو جتنا ایک ہسبینڈ اور وائف اسٹرانگ ہوں گے, انشاءاللہ ہمیں یہ پازیٹیوٹی اور یہ تمام ان کی اچھے کیریکٹرسٹکس ان دا فارم آف آگے جو ان کی اولاد ہے ان میں نظر آئیں گے. اگر اس اسٹرکچر میں کوئی پرابلم ہے, اور جو پیس جو اللہ تعالیٰ نے جس لیے یہ کریٹ کیا ہے کہ ایک ہسبینڈ اینڈ وائف دے فائنڈ پیس اینڈ ٹرانکولیٹی فرام ایچ ادر, تو یہ ڈسٹرب ہے تو یہ کسی نہ کسی فارم میں ان بچوں میں بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے. تو واٹ از دا مین پرپز آف میرج؟ اٹ از ٹو فائنڈ اینڈ اٹین پیس, سکون آپ کو ملے. اور یہ سکون ہماری زندگی میں کیسے ریفلیکٹ ہوگا؟ ٹھیک ہے, اٹس ویری ایزی ٹو پٹ اے بورڈ ان آور ہاؤس, ہوم سویٹ ہوم, لیکن اس کو اپنی زندگی میں کیسے ڈیولپ کریں؟ ریلیشن شپس کو ہمیں وہ ٹائم دینا ہوگا, بانڈنگ میں تھوڑی محنت کرنی ہوگی, کیونکہ جتنے آپس میں ہمارے تعلقات اسٹرانگ ہوں گے اتنی زیادہ ہم ان خوشی کے مومنٹس کو انجوائے کر سکیں گے. بیکاز اگر ہم اکیلے ہیں اینڈ کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم کس طرح ان مومنٹس, ان اچھے مومنٹس کو انجوائے کر سکیں گے؟ تو سب سے پہلے ہمیں وہ جو بیسک فیملی اسٹرکچر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا, جو سب سے پہلے کہ ایک اسپاؤس کے ریلیشن شپ کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا رشتہ اس دنیا میں قائم کیا وہ ایک شوہر اور بیوی کا تھا, اور یہ رشتہ اتنا خوبصورت ہے نکاح کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ جنت میں فارم کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی رشتہ ان کے لیے سلیکٹ کر سکتا تھا. ایک میل فرینڈ کے ذریعے بھی ان کو کمپینین شپ اللہ تعالیٰ دے سکتے تھے, اللہ تعالیٰ ایک ماں کا رشتہ دے سکتے تھے, ایک باپ کا, ایک بھائی کا, لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت رشتہ ان کو دوستی کے فارم میں, محبت کے فارم میں, ایک اسپاؤس حضرت آدم علیہ السلام کو بیوی حوا کے فارم میں عطا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین کمپینین شپ, ایک میرج سلیکٹ کیا, ان کے لیے یہ رشتہ سلیکٹ کیا. تو میرج کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ ایک پیس ڈیولپ ہو اینڈ یو فیل ہیپی. بیکاز ہم نے جیسے شروع میں ہی بات کی تھی کہ اسی سے ہی ایک بیسک رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی, اور اسی کے تھرو جو ہے آگے جا کے نکاح کے تھرو اولاد ہوتی ہے. تو اسپاؤس کا رشتہ اب جو ہے ایک ماں باپ کا رشتہ میں چینج ہو جاتا ہے, اور اسی سے کتنے ڈفرینٹ رشتے جو ہیں کنیکٹڈ ہیں, دادا دادی, نانا نانی, خالہ خالو, چاچا چاچی, تمام جو رشتوں کے لسٹ ہے وہ آپ کی اسی بیسک رشتے سے اللہ تعالیٰ نے وہ فارم کرتے ہیں. اور یہی آگے جا کے رشتے جو ہیں ہماری زندگی میں کلرز بھرتے ہیں, ہماری زندگی میں ہمیں لذت دیتے ہیں, ہمیں انجوائمنٹ کا ایک فارم ہے. تو پورا ایک خاندان جو ہے اس بیسک نکاح کے رشتے سے اسٹیبلش ہوتا ہے. اور یہ رشتہ اتنا امپورٹنٹ اور اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں اس کی رسپانسبلٹی خود لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں میاں بیوی کے اندر خود جو ہے ایک محبت ڈیولپ کرتے ہیں اور اس رشتے کی حفاظت کرتے ہیں. کیونکہ محبت جو ہے وہ اتنی ایزیلی ڈیولپ ہو نہیں سکتی انلیس اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے خود ہمارے اندر یہ انکلکیٹ کرے. اور یہ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 21 میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رشتہ اسپاؤس کا سلیکٹ کیا ایک دوسرے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے محبت اور رحمت خود اس رشتے میں ڈالی, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رشتے سے ایک بہت امپورٹنٹ کام جو ہے وہ لینا چاہتے تھے. اور ہم آگے جا کے دیکھیں گے کون سا امپورٹنٹ کام ہے جو نکاح کے تھرو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے لینا چاہتے ہیں. اور تو اسی طرح ہمیں یہ بات اپنے آپ کو ریمائنڈ کرنے ضروری ہے کہ جس طرح ایک شادی کا موقع ہوتا ہے اور ہم شادی کی تیاریوں میں بزی ہوتے ہیں اور ہم بار بار یہ ایک دوسرے کو یاد دلا رہے ہوتے ہیں کہ ایک بہت اسپیشل موقع ہماری زندگی میں آنے والا ہے, ایک اوکیزن ہے, تو ہر چیز صحیح رہے, تو وہاں یہ بار بار ہمیں ضرور اپنے آپ کو ریمائنڈ کرنا ہے کہ ایک بہت اسپیشل اور قیمتی رشتہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسپاؤس کے تھرو عطا کر رہے ہیں. کیونکہ ویسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ پورا فیملی سسٹم اتنا ڈسٹروائے ہو چکا ہے کہ وہاں پہ اگر سنگل پیرنٹس کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں پرابلمز یہاں تک ہیں کہ بچوں کو اپنے والدین کے بارے میں نہیں پتا, ان کو اپنے فادر کے بارے میں نہیں پتا, تو کتنے سارے رشتوں سے وہ محروم ہیں. اور یہ محرومی کسی نہ کسی فارم میں ان کی زندگیوں میں نظر آتی ہے جو بعد میں سائیکولوجیکل ایشوز یا کرمنل
ایشوز میں جو ڈیولپ ہو جاتی ہے. بہت سارے ایسے سرویز ہیں جو بتاتے ہیں کہ ان وجہ سے بچوں میں بہت سے پرابلمز نظر آتے ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاندان کا کانسیپٹ دیا ہے. جیسے ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کہ خاندان از ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو ہسبینڈ وائف اینڈ کڈس, اٹس ناٹ اونلی اے نیوکلیئر فیملی. اسلام تو ہمیں ایک بہت واسٹ پکچر دیتا ہے نا, جس میں ہمیں تمام رشتے جس میں ہم نے بات کی وہ سب ہی رشتے میں آتے ہیں. اور یہ سب رشتے جو ہیں آپ کو کس طرح جو ہے آپ کی پرسنالٹی کو اور اسٹرانگ کرتے ہیں, آپ کو ہر مومنٹس آف اوکیجنز میں جو ہے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ نکاح کا رشتہ جو ہے اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے خود اس رشتے کو, کیونکہ اسٹرانگ کرنے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ یہ بیسک یونٹ جو ہے ایز ہسبینڈ اینڈ وائف ان کی ریلیشن شپ بیوٹیفل ہو, ان کو اسٹرانگ کریں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ روم کی جو یہ آیتیں ہیں 21 میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں رشتے دیے, ازواج کے, میاں بیوی کا رشتہ ڈیولپ کیا تاکہ ہمارے اندر ہم ایک دوسرے سے سکون پائیں. اور اللہ تعالیٰ خود مطلب اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہمارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کرتے ہیں, کیونکہ محبت ہم خود کسی سے کر نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے خود رسپانسبلٹی لی کہ اللہ تعالیٰ ہسبینڈ اور وائف میں یہ رحمت اور محبت ڈیولپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ رسپانسبلٹی لی؟ کیونکہ ان آیتوں میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم غور و فکر کریں گے تو ہمیں یہ بات ریئلائز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نکاح کے تھرو جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ کام لینا چاہتے تھے, اور وہ کون سا کام تھا انشاءاللہ ہم اس پہ آگے جا کے جو ہے ڈسکس کرتے ہیں. اور اس ریلیشن شپ کو اور اسٹرانگ بنانے کے لیے ہمیں رحمت اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا بہت ضروری ہے, کہ دونوں اسپاؤس جو ہیں کسی بھی فارم میں ایک دوسرے کو ڈیگریڈ نہ کریں. کیونکہ اگر ہم اس طرح کی لینگویج یا باڈی بیہیویئر ہمارا ہو یا ہم ایموشنل ابیوز کر رہے ہوں تو یہ جو اتنا خوبصورت رشتہ ہے اس کو ہم ڈیمیج کریں گے. اور ہم ایک نارمل جو ہے اسپاؤس کی بات کریں, نارمل میرج میں جہاں کچھ نہ کچھ ایشوز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہم ایکسٹریم سچویشنز کی بات نہیں کر رہے. تو اس میں جو ہے ہمیں یہ بات اپنے آپ کو ریمائنڈ کرنی ہے کہ یہ ریلیشن شپ بہت خوبصورت ہے, اور ہمیں اس کو کس طرح اس کے لیے تھوڑی سی محنت بھی کرنی ہے اور صبر بھی کرنا ہے. کیونکہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں ایک شادی کے موقع پہ بار بار ہمیں یاد دلا رہا ہوتا ہے, یا ہر کوئی جو ہے, کیونکہ ایک شادی ہونے والی ایک بگ اوکیزن ہے, کتنی امپورٹنٹ ہے, ہر چیز اس میں صحیح ہو. تو اسی طرح یہ جو نکاح اس شادی کے فنکشن کے تھرو اسٹیبلش ہو رہا ہوتا ہے, جو نکاح کی بلیسنگ ہے, ہمیں اس کے لیے بھی ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرنا ہے, اور اسپیشلی جو یہ رشتہ قائم ہو رہا ہے ان لوگوں کو, کہ یہ بھی ایک بہت خوبصورت اور ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں. جب تک ہمارے مائنڈ میں یہ بات نہیں ہوگی تو ہم اس ریلیشن شپ کو, اس انسٹیٹیوشن کو, فیملی کو, میرج کو اسٹرانگ نہیں کر سکتے. اور اس بانڈنگ کی اہمیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے جب تک ہم تھوڑا سا جو خطبہ نکاح میں جو آیتیں پڑھتے ہیں ان پہ تھوڑا سا ہم غور و فکر نہ کریں. کیونکہ یہ رشتہ اسٹیبلش ہوتا ہے تقوی کے اوپر. اور سورہ نساء کی جو یہ آیتیں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں کیا ریمائنڈ کر رہے ہیں, واتقوا اللہ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی ہمارے اندر ہو. بیکاز جب تک ہمارے اندر خدا خوفی نہیں ہوگی, ہمیں بات ریئلائز نہیں ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ اس. بیکاز ایک اسپاؤس کی جو ریلیشن شپ ہے وہ تھرڈ پارٹی یا کسی اور کو نہیں پتا کہ ایک اسپاؤس جو ہے کس کے ساتھ, اس کا دوسرے اسپاؤس کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. اگر ایک اسپاؤس جو ہے کسی بھی فارم میں انجسٹس کر رہا ہے تو کسی تھرڈ پارٹی کو یہ بات نہیں پتا چلے گی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہمارے اندر کانسیپٹ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ از واچنگ اس آل دا ٹائم. تقوی کی کانسیپٹ کو ری انفورس کیا جا رہا ہے اسپیشلی میرج کے وقت, کہ اللہ از دیر 24/7. تو اگر کوئی بھی زیادتی ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہے تو ہمیں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اکاؤنٹیبل ہوں گے آن دا ڈے آف ججمنٹ. اور اس رشتے میں اگر ہم اور آگے بڑھیں تو ہم اس کو صحیح طرح فنکشن نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اپنی ڈسٹریبیوشن آف ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹیز نہ پتا ہوں کہ ایز اے اسپاؤس یا ہسبینڈ وائف کی کس کی کیا ڈیوٹی ہے, کس کی کیا ریسپانسبلٹی ہے. بیکاز پرپز تو ہمیں سمجھ آ گیا, اٹس پیس, ٹو اٹین پیس. بٹ واٹ از
our responsibility, what is my duty in this relationship. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ہمیں بتاتے ہیں کہ جو ہسبینڈز ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو قوام بنایا ہے عورتوں کے اوپر، ان کی بیویوں کے اوپر. لیکن آج کے زمانے میں جو ہم سلوگنز سن رہے ہیں اور جو ہمیں کنفیوژنز ہیں، اور بیکاز یہ جو بہت خوبصورت طریقے سے پیش کیے جا رہے ہیں، ایکوالٹی کا نعرہ ہے، فریڈم کا نعرہ ہے، اور ہم ہر طرح سے ایکوالٹی چاہ رہے ہیں. لیکن ہم دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈ کر رہے ہیں کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے نا، یہ کمپلیمنٹری ہے ہسبینڈ اور وائف کی. ہم ایک دوسرے کے بغیر انکمپلیٹ ہیں، اینڈ آور فیملی کین ناٹ فنکشن اسموتھلی اگر ہم جو ہیں اس فائٹ میں لگ جائیں کہ کون بہتر ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے ہسبینڈ کو بہتر قرار کر دیا؟ یہ بات نہیں ہے. اللہ آپ اپنی اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پہ بہتری کی بات نہیں ہے، بٹ جسٹ کہ وہ فیملی یونٹ جو ہے اسموتھلی فنکشن کرے. اللہ تعالیٰ نے ایک ڈسٹریبیوشن آف رسپانسبلٹی دی ہے. اگر ہم اپنے ہاتھ کو ہی دیکھ لیں، ہماری جو 5 فنگرز ہیں، کوئی بھی جو ہے ڈفرینٹ ان سائز ہے. اگر ہم ان فنگرز کو ایکول سائز میں بنا دیں تو ہم اس کا جو پھر ہم اس سے وہ کام نہیں لے سکیں گے جو اس کا پرپس ہے. تو اسی طرح ہسبینڈ اینڈ وائف دے آر ڈفرینٹ، بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو کمپیٹ ان دس ریلیشن شپ، بیکاز الٹیمیٹلی ہم دونوں کا رول تو یہی ہے نا کہ ہم اس ریلیشن شپ میں پیس ڈیولپ کریں. اللہ نے مرد کو جو قوام اللہ تعالیٰ نے جو ڈکلیئر کیا ہے وہ اسی لیے کہا ہے کیونکہ ایک ہسبینڈ جو ہے وہ کیئر ٹیکر ہے، وہ گھر کو مینج کر رہا ہے، وہ فائنانسز کو مینج کر رہا ہے، وہ اپنی فیملی کے اوپر اسپینڈ کر رہے ہیں. یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، یہ اس کا فرض ہے. اور عورت جو ہے گھر کے اندر جو ہے اس گھر کو مینج کر رہی ہے، اس کی ڈفرینٹ رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ہم آگے جا کے بھی بات کریں گے. ہم دیکھیں گے ایک عورت جو ہے، جو ہم نے شروع میں بات کی ہے کہ رشتوں میں ہمارے رنگ ہو تو خوبصورتی ہوگی، تو یہ عورت ہی گھر میں جو ہے یہ رنگ پھیلا رہی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، بیکاز ہمیں بس یہ اس رول سے یہی دیکھنا ہے کہ ہمیں ان کنفیوژنز کا شکار نہیں ہونا. کیونکہ دیکھیں ایک گھر بنانے میں بنیاد بھی امپورٹنٹ ہے اور چھت بھی امپورٹنٹ ہے. اگر ہمیں بنیاد نظر نہیں آ رہی اور صرف چھت نظر آ رہی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ او ہو بھائی چھت ہی کا کمال ہے اور چھت ہی بس چھا گئی ہے. بنیاد کے بغیر وہ گھر فارم ہی نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح یہ میاں بیوی کی ریلیشن شپ ہے، دونوں کا رول بہت امپورٹنٹ ہے لیکن ڈیوٹیز ڈفرینٹ ہے. تو یہاں پہ بہتری کی بالکل بات نہیں ہے. ہمیں صرف اس ریلیشن شپ کو محبت سے، خلوص سے، اخلاص کے ساتھ جو ہے فارم کرنا ہے اور اس کو آگے لے کے ڈیولپ کرنا ہے. اور اب قوام کو اگر اور گہرائی میں ہم سمجھنا چاہیں تو یہ کیا چیز ہے، اس کا کیا مقصد ہے. یہ لفظ جو ہے قوام اقامہ سے نکلا ہے، اور اقامہ کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہو جائیں. فار ایگزامپل نماز سے پہلے جب اقامت دی جاتی ہے تو وہاں یہی معنی لیے جاتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں، تیاری کر لیں نماز کے لیے. تو اقامت کے معنی ہے کھڑا ہونا. تو قوام کا بھی معنی یہی ہے کہ وہ ذمہ داری، رسپانسبلٹی میں اللہ تعالیٰ نے ہسبینڈ کو ایک درجہ آگے رکھا ہے، نہ کہ یہ کہ وہ ہم سے سپیریئر ہیں کسی بھی فارم میں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رسپانسبلٹی ایک زیادہ ہے. اور ابن کثیر بھی اسی ورڈ قوام کو یہی ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ رسپانسبلٹی میں زیادہ جو ہے ہسبینڈس کو اللہ تعالیٰ نے آگے رکھا ہے. اس لیے دے ول بی اکاؤنٹیبل مور آن دا ڈے آف ججمنٹ بیکاز دے آر کیئر ٹیکر. وہ گھر کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں. اور عورت کا ایز اے وائف جو رول ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اور ہم یہ بھی بات دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی فارم میں ان ایکوالٹی رکھی ہی نہیں ہے. اسلام از ناٹ اباؤٹ ایکوالٹی، اٹ از اباؤٹ جسٹس. اگر ہسبینڈ اینڈ وائف میں اللہ تعالیٰ نے ہسبینڈ کو ایک اسٹیٹس زیادہ دیا ہے تو آپ یہ دیکھیں جب ایک پیرنٹس میں ماں کا کتنے درجے رکھیں، 3 درجے زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو اے فادر. تو بیلنس کہیں نہ کہیں ڈفرینٹ فارم میں ہے. وہاں پہ تو کوئی جو ہے فادرز جو ہیں آگے بڑھ کے نہیں لڑتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا رول جو ہے مطلب ایک مدر کو اسٹیٹس کیوں دیا گیا ہے زیادہ. تو دیر از اے بیلنس ان آل ریلیشن شپس. اور آپ دیکھیں کہ جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ دیر از اے بیلنس. تو اور اسی طرح نیکی میں
چاہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈفرینٹ اوکیزنز میں رکھا ہے کہ جو نیکی کر رہا ہے چاہے وہ مرد ہے عورت ان کے لیے ایکول ریوارڈز ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ایوارڈز میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجر کم دے رہے ہیں. رسپانسبلٹی کی صرف ڈسٹریبیوشن ہے جو ڈفرینٹ ہے. اور یہ ہمیں تو ٹرسٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے الحکیم ہے. ہی از فل آف وزڈم. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہسبینڈ اور وائف میں جو ہے رسپانسبلٹی اور ڈیوٹیز ڈفرینٹلی ڈسٹریبیوٹ کی ہے اور ان کو ڈفرینٹ اسٹیٹس دیا ہے. تو ہاؤ کین وی چیلنج اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے ایز اے وائف میرے لیے سلیکٹ کی ہے. وی شوڈ بی مور فوکسڈ آن فلفلنگ دیٹ رسپانسبلٹی کہ ہم اپنے رائٹس کے بارے میں سوال کرنے کے بجائے اپنی ڈیوٹیز اور اپنے فرض کو ہم آگے رکھیں اور اس کے اوپر فوکس رکھیں. کیونکہ اگر ہم نے جیسے اتنی بات کی ہے قوام کی بھی تو اٹس بیسکلی بیکاز آف دا رسپانسبلٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو ڈیسیجن میکنگ کا جیسے اگر پاور دیا ہے تو اٹس ناٹ کہ ہی کی ناٹ کنسلٹ ود ہز وائف. اسلام میں تو ہمیں ایک شورا کا کانسیپٹ ملتا ہے جہاں پہ ہم سب اپنی فیڈ بیک دیکھتے ہیں بٹ الٹیمیٹ ڈیسیجن ریمینز ود دا ہسبینڈ تاکہ وہ ایک ہسبینڈ کی جو وہ ایگو ہے ایک وہ ڈیمیج نہ ہو. بیکاز یہ ہسبینڈس کے اندر ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایگو کی چاہے وہ ہو وہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھی ہے. تو اور وائف جو ہے جتنا ہم سبمٹ کریں گے اور اس بات کو سمجھیں گے ریلیشن شپ بہت اسموتھلی چلے گا. جب ہم ریبیل کریں گے اس بات کو اور ہم اس میں جھگڑا کریں گے تو پرابلم یہیں سے کریٹ ہوگا. تو ہم اپنے بیسک یونٹ کو جو ہے ڈسٹروائے خود ہی کر رہے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ایسی پھر اچھی بیویوں کے لیے جو سبمسو ہوتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خوبصورت جو ہے ان کے لیے کیریکٹرسٹکس ڈسکرائب کرتے ہیں سورہ نساء میں. یہ کون سی ایسی وائف فالصالحات قانتات حافظات یہ وہ نیک عورتیں ہیں جو اوبیڈینٹ ہیں اپنے شوہروں کی اور اپنی شوہر کے ایبسنس میں وہ گارڈ کرتی ہیں اپنی عزت کی ان کی مال و دولت کو. اور یہاں پہ اسپیشلی جو ورڈ آیا نا قانتات تو سید رحمت اللہ علیہ یہ بہت بیوٹیفلی اس ورڈ کو سامنے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو اپنے ہسبینڈس کی اطاعت کر رہی ہیں کہ دے آر اوبیڈینٹ ٹو دیئر ہسبینڈ دے آر ڈوئنگ اٹ ود آؤٹ آف لو ناٹ کہ ان کی وہ غصے میں اینگر میں کر رہی ہیں کہ یہ چیزیں نا وہ اپنے ہسبینڈ سے بہت محبت کرتی ہیں تو خوش دلی سے جو ہے وہ اطاعت گزاری کر رہی ہیں اور وہ یہ کرنا پسند کرتی ہے. یہ ایک کیریکٹرسٹک ہے. وہ مخلص ہیں اس ریلیشن شپ کے لیے اور وہ ہمیں جو لو ہے اور وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے ان کے ایٹیٹیوڈ میں ان کے بیہیویئر میں. تو اسی محبت کے ہی تھرو یہ جو ہے فیملی یونٹ اسٹرانگ ہوگا. اور اگر ہم ان ریالٹی میں دیکھیں کہ ہم جو اپنے ہسبینڈ کی اطاعت کر رہے ہیں تو ان ریالٹی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں بیکاز یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ نے میرے لیے یہ رسپانسبلٹی چوز کی ایز بیوی کے رول میں تو ہم ان ریٹرن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کر رہے ہیں. اور پھر ایسی وائف جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی خوش کر رہی ہیں اور اپنے ہسبینڈ کو بھی تو ان کا کیا ریوارڈ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنا خوبصورت ریوارڈ دیا ہے. اور کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی نیک بیوی جو ہے وہ بہت قیمتی خزانہ ہے بہت ہی قیمتی پوزیشن ہے ٹریجر ہے. ہمیں اس حدیث کے مفہوم سے پتہ لگتا ہے کہ جو سب سے بہترین خزانہ ٹریجر کیا ہے ایک مرد کے لیے وہ ایک نیک بیوی ہے. دنیا میں کتنی اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہترین متاع ایک نیک عورت ہے ایک نیک بیوی ہے. جب شوہر اس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ شوہر کو خوش کر دیتی ہے اور جب شوہر اسے کسی بات کا حکم دیتا ہے تو وہ شوہر کی بات مانتی ہے اطاعت کرتی ہے. تو یہ بہت بڑا ایک ٹریجر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایک اتنا قیمتی تحفہ قرار کیا ہے. اور نہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا آخرت میں ریوارڈ رکھے اللہ تعالیٰ ہسبینڈ کو بھی ریئلائز کرواتے ہیں اس حدیث کے تھرو کہ تمہیں اس بات کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ ایسی بیوی اگر آپ کو ملی ہے تو آپ اس کی قدر کریں اس کی ویلیو کریں. اور یہاں پہ بہت ہی خوبصورت میسج ان الفاظوں میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. وقت کی عدالت میں زندگی کی صورت میں جو تیرے ہاتھوں میں ایک سوال نامہ ہے کس نے یہ بتایا ہے کس لیے بنایا ہے کچھ سمجھ میں آیا ہے زندگی کے پرچے کے
سب سوال لازم ہے اور سب سوال مشکل ہے. ہم سب کی لائف ڈفرینٹ ہے, لائف سچویشن ڈفرینٹ ہے. رولز میں ہم دیکھیں رول سملر ہے لیکن ہم سب کی پرابلمز الگ ہیں, سچویشن الگ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری سچویشن کے مطابق ہی ہمارے لیے سوال ہوں گے آن دا ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی, اور ہمارے سوال میرے اپنے رول کے مطابق ہوں گے کہ میں نے اپنے رول کے ساتھ کیا کیا, اس کو کس طرح فلفل کیا. ہمیں اپنی رول پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے. وی ول ناٹ بی ریسپانسبل فار دی ادر پرسن, کہ اگر کسی نے میرا حق نہیں ادا کیا, میرے رائٹس نہیں دیے, تو جہاں پہ اس سوسائٹی میں ہمیں بار بار یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں ہمیں فریڈم اور اس کے نعرے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے, اس پہ فوکس کرنے کے بعد ہمیں اپنے جو ہمارے رائٹس ہیں ہم وہ فلفل کرنے والے ہوں دوسروں کی طرف, اور ہم اللہ تعالیٰ سے پھر اس کا اجر جو ہے انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہمارے لیے ہے انشاءاللہ. ہمیں یقین ہونا چاہیے کیونکہ یہ ریلیشن شپ ظاہر ہے اس میں پرابلمز آ سکتی ہیں. میاں بیوی کی ریلیشن شپ ضروری نہیں ہے ہر وقت اسموتھلی چلے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ ہی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ پرابلمز کے بعد جو ہے آسانیاں ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کا پرومس ہے. دیکھیں پرابلمز ہر ریلیشن شپ میں, ہم ایکسٹریم پرابلمز کی بات نہیں کر رہے جہاں پہ کچھ نہ کچھ سولوشن چاہیے ہوتا ہے, آپ تھرڈ پارٹی کے پاس جائیں, بٹ ایک نارمل ہسبینڈ وائف میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں, پرابلمز ہوتے ہیں لائف میں. بس ہمیں بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے رول میں ایٹ لیسٹ ایز اے وائف, کیونکہ ہم یہاں پہ ظاہر ہے یہاں پہ ہم فیمیل سے ہی بات کر رہے ہیں, ہم اپنے رول میں مطمئن ہوں. کیونکہ ہم دیکھیں پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے اپنے رول کے مطابق فنکشن کر رہی ہے. کوئی سن یا مون یا سٹارز جو ہیں اپنے رول پہ کمپلین نہیں کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, ایوری تھنگ از فنکشن اسموتھلی. تو میں اپنی ریلیشن شپ جو ہے ڈسٹروائے نہیں کرنا چاہوں گی صرف اس بنیاد پہ کہ میں جو ہوں, جو اللہ نے میری رول سلیکٹ کیا اس پہ میں ناخوش ہوں, اور میں اس میں جو ہے بیسک رول میں جو ہے ہم مطمئن نہیں ہیں. یہ صرف شیطان کی طرف سے جو ہے ٹریپس ہوتے ہیں کہ ہم اس پیس کو فائنڈ نہیں کریں. تو یہ ہم بس یقین رکھیں اس بات پہ کہ ہم اپنے رول کو بہترین طریقے سے فلفل کریں. اب جنت میں ہم نے یہ بات کر لی کہ یہ عورت جو ہے یہی کلرز بھر رہی ہے زندگی میں, اور اس کو پھر اگر وہ اپنے شوہر کے آگے اوبیڈینٹ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے کتنا بڑا ریوارڈ دیا ہے کہ ایک ایسی عورت جس کا انتقال ہو جائے, جو اپنے شوہر, جس کا شوہر اس سے راضی ہو, تو جنت کی کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتی ہے. تو ہمیں بھی انشاءاللہ یہی اجر چاہیے نا. تو یہ جنت کے دروازے ہم اس دنیا میں کیسے کھولیں؟ ہم دیکھیں ایز اے وائف ہمارا رول کتنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم نے یہ بات کی ہے نا کہ ہم جو ہے اگر یہ زندگی میں ڈفرینٹ رشتوں کے کلرز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ایک عورت کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ ان رشتوں میں کلرز بھرے اور اس لائف کو اور خوبصورت بنائیں. اور ہم اپنے رشتوں کو ساتھ لے کے چل نہیں سکتے جب تک میری اپنی سیلف گرومنگ نہیں ہوگی, جب تک میرا تعلق قرآن سے نہیں ہوگا, جب تک مجھے حدیث کی اویئرنیس نہیں ہوگی, بیسک علم نہیں ہوگا اسلام کے بارے میں, طہارت سے ریلیٹڈ, پیورٹی سے ریلیٹڈ, رشتوں کو کیسے لے کے چلیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آج کی جو عورت ہے ہم قرآن سے کنیکٹڈ ہوں, ایسی کلاسز سے کنیکٹڈ ہوں, ہمیں حدیث کا مفہوم پتہ ہو, بیکاز unless we are not connected with Allah, we cannot fulfill such an important role جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. ہم نے شروع میں یہ بات ڈسکس کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے رشتے کو بہت اہمیت دی تھی, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رشتے کے تھرو ایک بہت اہم کام اچیو کروانا چاہتے تھے. اور وہ کون سا کام ہے؟ وہ نسلوں کی تربیت ہے. جی, اور یہ رسپانسبلٹی جو ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کی ذمہ داری رکھی ہے. She is there to train her children those so that they can become strong young Muslims and they can become part of the society, اور وہ آگے جا کے جو ہیں اسلام کو قائم کرنے والے ہوں. تو یہ کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے. اٹس ناٹ اے ایزی ون. اونلی تھرو ٹریننگ اینڈ ریزنگ رائچس چلڈرن وی کین برنگ اے پازیٹیو چینج ان سوسائٹی. جب ہی اسلام میں ایک
عورت ہے اس کو ربیۃ البیت کہا جاتا ہے. مطلب شی از ناٹ اے ہاؤس میکر، جیسے انگلش میں آپ کہہ دیتے ہیں نا شی از اے ہاؤس وائف. نو، شی از اے ہوم میکر، ربیۃ البیت. تو وہ عورت جو ہے گھر بنا رہی ہے اور وہی کلرز بھر رہی ہے. اپنی اولاد کا اس کا کتنا ایک ڈیپ کنیکشن ہوتا ہے. ہم صحابیات کی لائف کو پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ نیکی از ٹرانسفرڈ فرام ون جنریشن ٹو این ادر، جس میں صبر چاہیے، تحمل چاہیے. ماں کی ڈیوٹی آسان نہیں ہے. مدر از اے مدر 24/7. جو ہسبینڈ ہے اوبیسلی اس کی بھی رسپانسبلٹی ہے ان ٹریننگ دا چلڈرن، ان کی تربیت میں، لیکن ایک ماں کا رول ہمیں اوبیسلی زیادہ نظر آ رہا ہے بیکاز شی از دیر فار شی از دیر ود دا چلڈرن. مطلب 24/7 ہسبینڈ جو ہے کیونکہ وہ ان کی رسپانسبلٹی زیادہ یہ ہے کہ وہ گھر سے باہر ہیں، ہی از ارننگ فار دا فیملی، تو وہ اتنا کوالٹی ٹائم بچوں کو نہیں دے سکتے ایز کمپیئر ٹو اے مدر. تو جتنی ایک ماں ایجوکیٹڈ ہوگی شی کین گیو وہ بیٹر جو ہے بچوں کی ہر ڈائمینشن میں، چاہے وہ اسپرچل ہو، ایموشنل ہو، ہر لیول سے جو ہے بچوں کی بہترین تربیت کر سکتی ہے. تو اور وہ صرف بچوں کی بہترین تربیت کر رہی ہے، اور اولاد جو ہے اپنے بچے جو ہیں اپنے پیرنٹس کو اسپیشلی اپنی مدر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ایز رول ماڈلس. تو اگر ہم جو ہیں، ہم نے شروع میں بات کی تھی، ہم دین سے کنیکٹڈ نہیں ہیں اور مجھے اویئرنیس نہیں ہے اور میں پورا دن جو ہوں ٹائم ویسٹنگ ایکٹیویٹیز میں لگی ہوئی ہوں، چاہے وہ نیٹ فلکس ہو گیا، سوشل میڈیا ہو گیا، گاسپنگ ہو گئی، تو بچے وہی آبزرو کر رہے ہیں. تو دس از سچ این امپورٹنٹ ڈیوٹی بیکاز وی ہیو ٹو بی آن گارڈ 24/7. اور صرف بچوں کی ہی تربیت کی رسپانسبلٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کا میسج جو ہے دوسروں کو پہنچانا ہے، جو ہمارے اپنے سرکل میں، کہ ہم عورتوں کے دائرے میں یہ کام بھی کر رہے ہوں کہ ہم بچوں کی تربیت بھی کر رہے ہوں، بچوں کو بھی دین سے کنیکٹ کر رہے ہوں، اور اپنے جو ہمارا ٹائم نکل رہا ہے جو اس ایکسٹرا ٹائم میں ہم جائیں اور ہم ضرور دین کا کام کر رہے ہوں، نہ کہ ہم فضول ایکٹیویٹیز میں اپنا دن کا ٹائم جو ہے اسپینڈ کر رہے ہوں. اور جیسے ہم تربیت کی بات کر رہے ہیں تو بچوں کی تربیت میں جو ہے بچوں کا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ڈائمینشن ہے کہ بچے جو ہیں فریلی اور ہیپیلی جو ہے، جو ان کے تمام رشتے اللہ تعالیٰ ہمیں نکاح کے تھرو دے رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ان کے اچھے ریلیشن شپ ہوں، اینڈ وی شوڈ لیٹ دیم انجوائے دیز ریلیشن شپ اینڈ وی شوڈ گیو دیم ایکسپوجر ٹو دیز ریلیشن شپس، کہ ہم ان کو فریلی ملنے دیں. ان کے جتنے ریلیشن شپس ہیں، دادا دادی، نانا نانی اینڈ آل ڈفرینٹ ریلیشنس، بیکاز وہ ڈفرینٹ ریلیشن سے کچھ نہ کچھ انٹریکشنس کے تھرو سیکھتا ہے، اور وہ پھر جو ہے اس کا ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی مولڈ ہوتی ہے اینڈ ہی آؤٹ شائنز ایز اے پرسن. لیکن اگر ہمارے ریلیشن شپ اسٹرانگ نہیں ہوں گے اور ہم ان کو کچھ ریلیشن شپ سے کاٹیں گے تو بچے بھی ویک ہوں گے، بیکاز یہ ان کی فیملی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے، بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہیں دو ہمارے ریلیشن شپس اللہ تعالیٰ نے ڈیولپ کیے ہیں، ایک ہمارا نسب اور ایک سسرال، اور دونوں ہی اہم ہیں، دونوں کے حقوق ہمیں جو ہیں ادا کرنے ہیں. تو ہمیں بس اس میں یہی بات رکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں، ہم ایکسٹریمز کی طرف نہ جائیں. ہم دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، ہم رشتوں میں محبت ڈیولپ کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے رائٹس دینے والے ہوں. اور کیونکہ اگر ہم دیکھیں جو ہے عورت ہی ان رشتوں کو اسٹرانگ کر سکتی ہے، ان رشتوں کو ان کی بانڈنگ بہتر کر سکتی ہے، اور ہم ہی چاہیں تو ہم ان رشتوں میں پرابلمس کریٹ کر سکتے ہیں اور ان رشتوں کو کاٹ سکتے ہیں. تو مجھے بس اپنا رول دیکھنا ہے کہ ہم مطلب آپ دیکھیں نا ایز اے وائف کتنا بڑا آنر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں اتنی بڑی رسپانسبلٹی دی ہے کہ ہم خوشیاں کیسے بھریں عورت کے تھرو. چاہے وہ بیوی ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کو سکون اور پیس دے رہی ہے، ٹھیک ہے، اپنے اسپاؤس کو. ایز اے مدر وہ جو ہے اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر رہی ہے، ایک پوری سوسائٹی میں ایک پازیٹیو چینج لے کے آ رہی ہے.
اور پھر وہ جو ہماری خوشیاں کیسے اپنی زندگی میں اس دنیا میں بھی خوشیوں کے لیے آپ کو تمام رشتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو یہ ایک عورت کا مقام ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے, اتنا ہائی اسٹیٹس ہے دیٹ شیز. اور مطلب آپ دیکھیں تمام رشتوں میں ایک ڈفرینٹ اجر ہے کہ جب وہ بیوی ہے تو شی ہیز کمپلیٹڈ ہاف ہر دین آف ہر اسپاؤس, جب وہ ماں ہے تو وہ اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے. تو اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کا ہر ڈفرینٹ رول میں اس کی اہمیت رکھی ہے, اس کو یہ بار بار ڈفرینٹ ہمیں موٹیویشن مل رہی ہے کہ ہم کن ان رشتوں کو صحیح طرح نبھائیں گے تو ہمارے لیے کتنا اجر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. لیکن سیڈلی آج کے جو یہ ٹریپس ہمارے ارد گرد ہمیں نظر آ رہے ہیں, شیطانی ٹریپس, دجالی چالیں جو ہیں کہ کس طرح اس خاندان کو ڈسٹروائے کر دیں, تو وہ پوری جو ہے نا ایک سوسائٹی میں جو ہے وہ بے حیائی اور تمام جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ ایزلی اسپریڈ ہوں گے. جتنی یہ فیملی یونٹ اسٹرانگ ہے, ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ وہ جو گناہ ہیں ان میں کچھ نہ کچھ اتنے تیزی سے اسپریڈ نہیں ہو سکتے. اور ہم ڈفرینٹ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں ویسٹ میں جتنے ان کے ڈرافٹس ہیں جو آہستہ آہستہ وہ فارم ہو رہے ہیں, وہ فیملی سسٹم کو ڈسٹروائے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جتنا ایزلی یہ ڈسٹروائے ہو جائے گا تو وہ ایزلی جو ہے تمام گناہ اسپریڈ ہو سکتے ہیں. تو اس میں بہت ایسا ہے کہ عورتوں کو کس طرح جو ہے حقوق کے نام پر ذمہ داریاں ڈال کے دکھائی جا رہی ہیں, اور آپ کو یہی حقوق کر رہے ہیں نا کہ وی وانٹ ایکول رائٹس, ہم جو ہیں ایکوالٹی کا نعرہ ہے, بے شک بہت خوبصورت لگ رہا ہے لیکن اس کے پیچھے بہت ہڈن ایجنڈا ہے اور خاندانی نظام کو کمزور کرنے کا پلان ہے. کیونکہ یہ سب جو ہم نے دیکھا ہے نا, عورت کا اتنا خوبصورت سٹیٹس ہے اسلام میں, وہ چاہتے ہیں بس یہ جو ویسٹ میں جیسے ایک عورت ہے بس وہ عورت ہی رہ جائے, یہ تمام رشتوں سے, ایک بیوی کے رشتے سے, ایک ماں کے رشتے سے, ایک بیٹی کے رشتے سے محروم ہو جائے اور ایک عورت رہ جائے جو بس مرد سے اس کمپیٹیٹیو ورلڈ میں کریئر اور جابز میں ہی بس جو ہے آگے بڑھے اور اسی میں بس وہ ایک مرد کو چیلنج کرنے کے لیے جو ہے نا آگے آئے. جو ہم دیکھیں گے اگر ہم اس میں آگے چلے جائیں گے تو بس خسارہ ہی خسارہ ہے ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, کیونکہ ویسٹ میں اب ایسے اسٹیٹس ہیں جہاں پہ اس خاندان کو اتنا ڈسٹروائے کر دیا ہے اس فیملی کی پکچر کو کہ جہاں پہ 2 مرد اور 2 عورتوں کو بھی ایک فیملی جو ہے ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. تو ہم نہیں چاہتے ہم اس سٹیج پہ آ جائیں, تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم آج اس فیملی یونٹ کو سمجھیں, اس کی امپورٹنس کو سمجھیں اور اپنے رول کو سمجھیں, کیونکہ ظاہر ہے ہم انسان ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم شیطان کی ٹریپس میں آ جاتے ہیں, لیکن اصل بات یہی ہے کہ ہم اپنے زندگی کے پرپس کو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ڈفرینٹ رولز کیوں دیے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کام لینا چاہتے تھے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے ازواجی جو تعلقات ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت ڈالے اور ہماری فیملیز کو اسٹرانگ بنا سکے, تاکہ جو اللہ تعالیٰ ایک ہم سے کتنا بڑا کام لینا چاہتے تھے کہ اور تو اس نسلوں کی تربیت وہ ہماری رسپانسبلٹی, اور ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر سکیں کہ وہ آگے جا کے اسلام پہ قائم رہیں اور اس دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنے انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ ہماری جتنی بھی ہم نے آج باتیں ڈسکس کی, اللہ تعالیٰ یہ ساری جو ہیں ہمارے اعمال کے اندر ہماری زندگی میں ہمیں ان کو امپلیمنٹ کرنا بنا دیے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین یا رب العالمین.